تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی ہم سے پہلی شریعت موسوی تھی۔ تورات میں جو روزہ تھا وہ تھا کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سو گیا تو وہ یا اس کے لیے رات ہو گئی اور اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ہمیں کیا رعایت دی جا رہی ہے؟ پہلے اس کو بیان نہیں کیا ہوا تھا لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ ہے وہی، لیکن ڈنڈی مارتے تھے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ انتم لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس جو ہے اس کے کئی فنکشنز ہیں، جس میں سے اہم ترین فنکشن کیا ہے؟ کور کرنا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کور کرنا۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں کو عام نہ کرتا پھرے، ان کو کور کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو کور کرے، انہیں ان کا ڈنڈورا نہ پیٹتی پھرے۔ پھر حفاظت، لباس جو ہے وہ انسان کے لیے سخت موسم سے حفاظت کا باعث بنتا ہے، تو میاں بیوی بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ انکم علم اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، تم سے درگزر فرمایا، فالآن باشروہن، اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور صحبت کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، یعنی اولاد کا حصول۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ جو رعایت دی جا رہی ہے وہ صرف میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ پورا کھلا آپشن ہے کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، یعنی جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ پیو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ دن کی سفید داری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے۔ ولا تباشروہن، اور مت صحبت کرو ان کے ساتھ، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ متقی بن جائیں، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اب رمضان کا روزہ آپ نے رکھا تقویٰ کے حصول کے لیے، خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے، بڑا خوبصورت ٹیسٹ دے دیا اس کا۔ وہ کیا ہے؟ اگر تم مالی معاملات میں فیر ہو گئے ہو تو سمجھو کہ تمہارے اندر کوئی تقویٰ کی رمق آئی ہے، اور اگر مالی معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں تو پھر نہیں ہے۔ تو ٹیسٹ کیا دیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ باطل حق کا الٹ ہے، یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ناحق کھاؤ۔ اگر میں کسی سرکاری اہلکار کو کوئی گفٹ دوں گا تو وہ مجھے ری پے کرے گا، اپنی جیب سے نہیں۔ اگر تو اپنی جیب سے کرے تو بہت خوب، لیکن وہ اپنی جیب سے نہیں کرے گا۔ میرا مقصد بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ پبلک فنڈ میں سے، لوگوں کے مال میں سے کچھ ری پے کرے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال میں سے تم ایک حصہ غلط طریقے سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاندوں کے بارے میں، ہلال کی جمع اہلہ۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر
اور حج کے لیے کیلنڈر ہے، یعنی عرب کے کلچر کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ حج ہے۔ اور حج کیا ہے؟ ایک پورا سیزن ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں 4 مہینے جو ہیں وہ حج سیزن کے ہوتے ہیں، اس میں نئی جابز نکلتی ہیں، اس میں اسکولوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں سارے اداروں کی بسیں جو ہیں وہ حکومت ٹیک اوور کرتی ہے حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، دنیا جہان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بزنس اپورچونیٹیز وہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ ایونٹ کب آنے والا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے، ٹھیک ہے نا؟ یا اس سے پہلے ذوالقعدہ کا چاند، شوال کا چاند، تو حساب لگ رہا ہے اچھا 1 مہینہ رہ گیا، 2 مہینے رہ گئے، اور اس کے لحاظ سے لوگوں نے وہ سارے تیاری جو ہے وہ کرنی ہے۔ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں انہوں نے جاب اپورچونیٹیز لیے ہیں، اویل کرنی ہے، اور کاروباری حضرات نے بزنس اپورچونیٹیز اویل کرنی ہے۔ تو یہ بتا دو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے بالخصوص وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک بدعت تھی ان لوگوں کے ہاں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر حج کے لیے نکل پڑے تو پھر وہ واپس گھر نہیں آ سکتا، اور کسی ایمرجنسی کے لیے اسے گھر آنا پڑے تو پھر سیدھے راستے سے داخل نہ ہو بلکہ پیچھے سے نقب لگا کر گھر میں آئے۔ اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل میں نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں سیدھے راستوں سے آؤ، دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب بھی امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی نیکیاں گول ہو جاتی ہیں، اور پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ ایسی چیزیں جن کا دین میں کوئی وجود ہی نہیں وہ دین بن جاتی ہیں، اور جو اصل ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اب دیکھیے حج کا ذکر آیا، ساتھ ہی قتال کا ذکر آ گیا، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے۔ یعنی مکی زندگی میں ابو جہل نے مسلمانوں کی موجودگی میں 30 یا 40 مسلمان ہوں گے اس وقت مکہ مکرمہ میں، جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ بیچ میں جا کے کود پڑے اور لڑنا شروع کر دے، زیادہ سے زیادہ جان ہی دے دے گا نا، لیکن اجازت نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے ہیں صرف یہ فرماتے ہوئے، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اور اب کیا ہے؟ وہ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم بھی ان سے لڑو اللہ کے راستے میں، ولا تعتدوا، ہاں زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا تم بھی انہیں نکال باہر کرو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے جنگ نہ کرنا مسجد حرام کے قرب و جوار میں، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ پہل کریں اور تم سے جنگ کریں اس ایریے میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا۔ فَإِنْ انتہوا، لیکن اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ حال ہی میں ایک بڑا نیا شوشہ جو ہے وہ آیا ہے سوشل میڈیا پر، کہ جو جنگ تھی وہ انبیاء کا خاصہ تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول کو کسی شخص کی طرف، جیسے فرعون کی طرف یا قوموں کی طرف، اور قوموں نے یا اس شخص نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ تھوڑی سی تبدیلی کی گئی کہ آپ کے مخاطبین کو جنہوں نے انکار کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہلاک کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب اس کے بعد قتال نہیں ہے۔
لیکن یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ قتال کب تک جاری رہے گا؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، اور فتنہ کیا ہے؟ بغاوت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا نظام زندگی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کی پابندی ہے، بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کی، اور والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدی، یعنی اگر یہ عرب کی پرانی روایت تھی کہ حرمت والے 4 مہینے یہ دین ابراہیمی کا جز تھے، رجب علیحدہ، اور اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے اکٹھے اور 1 مہینہ علیحدہ، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے عرب، وہ بدماشی کیا کرتے تھے کہ جب ان کی نیت ہو کسی سے جنگ کرنے کی، تو مکے میں قریش جو تھے اس کا اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس دفعہ محرم جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آئے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کا بدلہ بھی ہوگا کہ اگر کسی کا قتل جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی گئی ہے، تو پھر ان پر بھی جنگ مسلط جو ہے وہ کی جا سکتی ہے حرمت والے مہینے میں، یعنی حرمت والے مہینوں کی سیکیورٹی جو ہے اب ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی، یہ مراد ہے اس سے۔ فمن اعتدی علیکم، تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ڈرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کا طریقہ اختیار کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب حج کے مسائل شروع ہو گئے، اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکو، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پیش کر دو جو کوئی بھی قربانی تم لے کر آئے ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مڈوانا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنے اصل مقام کو پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، جن حضرات نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، اب اپریشیٹ کیجئے کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ کیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ہم احرام کب کھولتے ہیں، سر کب منڈواتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ وہ دیکھیے یہاں پر کہ اپنے سر نہ منڈوانا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں جو تم میں سے مریض ہو، او بہ اذی من راسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے ذمے فدیہ ہوگا، روزے رکھ کے وہ روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ فاذا امنتم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تتمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، فمستیسر من الحج، تو اس کے ذمے ہے کہ جو بھی آسانی سے قربانی میسر ہو وہ کرے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فمن تمتع بالعمرۃ، وہ عمرے کا فائدہ اٹھائے حج سے پہلے، یہ ہے حج تمتع جو ہم کرتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع، یعنی حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی ادا کرتے ہیں اور حج بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی حج میں 1 مہینہ باقی ہوتا ہے، 5 ہفتے باقی ہوتے ہیں، 3 ہفتے باقی ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کر کے ہم احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر بالکل حج کے موقع پر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں پھر ہم پر ایک قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے جو ہم وہاں پر کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی عمرے کا فائدہ اٹھائے حج سے پہلے، فمستیسر من الحدی، تو جو بھی میسر ہو اس کو قربانی میں سے وہ دے۔ فمن لم یجد، لیکن جو جس کے پاس طاقت نہ ہو قربانی کی، غریب آدمی ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں۔
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے روزے رکھے جب تم واپس آؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ پورے 10 ہو گئے، ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ فیسلٹی حج تمتع کی کس کے لیے ہے؟ کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کی وسینٹی میں نہ رہتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی اس میں لازم کرے اپنے اوپر حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو دوران حج نہ تو وہ اپنی عورتوں سے بے حجاب ہو، نہ فسق و فجور کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگی۔ وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ خوف خدا ہے۔ دیکھیے تقوی کا ذکر کس طرح قرآن مجید میں پرویا آپ کو ملے گا، نہیں ادھر بھی جائیں گے تو خوف خدا ضروری، ادھر بھی جائیں گے تو خوف خدا ضروری، اور ادھر بھی جائیں گے تو خوف خدا ضروری۔ یہ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بالکل دنیاوی معاملات، تو میں نے مملکت کے معاملات کا ذکر کیا، طلاق جو بالکل ایک دنیاوی معاملہ ہے، ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں اور پھر طلاق واقع ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اب سورہ طلاق کو آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے، بار بار من یتق اللہ من یتق اللہ من یتق اللہ، یعنی کسی بھی شخص کے طلاق واقع ہوئی ہو مرد یا عورت سے، آپ اس کو پوچھ کے دیکھیں تو بہرحال وہ سمجھے گی کہ اٹ واز ان پلیزنٹ، ایک مشکل مرحلہ تھا جس میں سے وہ گزری ہے یا وہ گزرا ہے۔ لیکن جب آپ ایسے موقع پر آپ کسی وکیل صاحب سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ الٹا مشورہ ہی دیں گے، الا ماشاء اللہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، ورنہ کیا ہوگا، خواہ مرد چلا جائے یا عورت چلی جائے وکیل صاحب کے پاس تو وہ کہیں گے نہیں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ 2 مقدمے آپ بھی دائر کر دیں غلط، اور اچھے اچھے دیندار لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے جھٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے۔ جو خاتون آپ کی بیوی رہی ہے 2 سال تک 5 سال تک، شرم بھی ہمیں نہیں آتی کہ ہم اس پر کوئی ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی عزت تھی، آپ کی بیوی تھی، کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، یعنی اس پرابلم کو ایسے سالو کرے گا کہ جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کے تو دیکھیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ومن یتق اللہ، اگلی آیت میں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بہت عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تو دین کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو حج پہ جا رہے ہیں، باقی سارا ساز و سامان ساتھ لے لیا ہے، لیکن اگر خوف خدا ساتھ نہیں لیا، وہ پلے نہیں باندھا تو کچھ بھی نہیں لیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین ذات راہ خوف خدا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے دل والو اے ہوش مندو مجھی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر میں کوئی روزگار بھی تلاش کر لو، آپ کوئی پروڈکٹ یہاں بنا رہے ہیں آپ حج پہ ساتھ لے جائیں، وہاں فروخت کر دیں، وہاں سے کوئی چیز لے کے آ جائیں یہاں فروخت کر دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم واپس چلو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ کیا ہے؟ مزدلفہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام میں ٹھہر کر، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر تم وہاں سے روانہ ہو جیسے دوسرے لوگ روانہ ہوتے ہیں،
استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگنا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حج کے موقع پر دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی دوست حج پہ جا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خود اپنے لیے بھی ہم جو ہیں وہ سوچ سوچ کر جو اہم ترین دعائیں ہمارے لیے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر مانگنے کی بہترین چیز بخشش اور مغفرت۔ اسی طرح تہجد کے وقت پہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، تو سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیز جس کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، وبالاسحار هم یستغفرون، ان اللہ غفور الرحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک مکمل کر چکو، اب کہاں پہنچ گئے آپ؟ منی میں۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، عرب میں رواج کیا تھا کہ منی کے جو 2 یا 3 دن قیام ہوتا تھا اس میں ان کی محفلیں لگتی تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم مناسک مکمل کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بڑی اہم دعا ہے، اس کو عام طور پر غور سے نہیں پڑھا جاتا۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ومنہم، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کیسے کہتے ہیں؟ نیکیوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع حسنات ہے، نیکیاں، اور سیئہ کہتے ہیں برائی کو، جس کی جمع کیا ہے؟ سیئات۔ لیکن پہلی دعا میں حسنہ نہیں ہے، اے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے۔ دوسری میں کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر۔ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ نیک اعمال، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی کا حصہ محفوظ ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، گنتی کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو پھر جو جلدی چلا جائے 2 ہی دنوں میں۔ اب یہ مزدلفہ میں، یہ جو منی میں قیام ہے، یا 2 دن ہوتا ہے یا 3 دن ہوتا ہے، اب اس کو ذکر دیکھیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی سے 2 دن کے بعد آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 1 دن اور قیام کرے، تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یاد رکھنا اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات بڑا امپریس کرتی ہے لوگوں کو۔ ویشہد اللہ، اور وہ قسم کھاتا ہے علی ما فی قلبہ، اپنے دلی کیفیت پر۔ یعنی جب وہ فلور آف دا ہاؤس پر قومی اسمبلی میں تقریر فرما رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا انسان دوست کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ، تو دوڑ دھوپ کرتا ہے، فی الارض، زمین پر لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد پیدا کرے۔ اپنے علاقے میں کوئی اس کا ہاری جو ہے اس کے سامنے بول پڑے، اس کو زندہ بھی جلا دینا اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کو جان سے مروا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے کھیتی اور نسل کو۔ اس میں سب کچھ آ گیا۔ واللہ لا يحب الفساد، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو آمادہ کرتا ہے اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ یقیناً بہت برا اینڈ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے ایسا بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔
واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ